अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम बेसाख्ता में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। मेरे साथ अरताज भाई आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एहसन, और वो तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं, मेरी तरफ से भी आदाब, खुशामदीद। एहसन, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? आज तो छुट्टी है आपकी, आप क्या कर रहे हैं जनाब? कुछ नहीं यार, अरताज भाई बैठा हुआ था और अभी ड्रामा देख रहा था। मेरे पास तो मुंह लगाया हुआ था, कुछ 4 5 6 किस्से दोबारा से देखी एक साथ रवानी में। तो आपने तो देखा होगा ना, देखा है ड्रामा? एहसन, मेरे पास तुम क्यों हो, ये ड्रामा मैं देख रहा हूँ बहुत अरसे से, और बार-बार यही सोच रहा हूँ कि मेरे पास तुम क्यों हो, कोई और क्यों नहीं है? तो ये कोई ड्रामा है? 6 एक साथ मैंने देखी। इस कदर दानिश मियाँ जो है वो, दानिश नाम है ना उसका, हुमायूं सईद का। तो इतने मासूम से बने हुए, इतना मासूम भी होता है अरताज भाई शौर, यार इतने मासूम शौर। दानिश नाम का है वो, उसमें ज़रा दानिश नहीं है। दानिशमंदाना फ़ैसला होता तो वो करता। बहरहाल, हमने भी देखा है सरसरी तौर पे, कोई बहुत ज़्यादा बैठकर तो नहीं देखा। जो इसका जो विलेन है वो बड़े मज़े में है भई, बड़ा अमीर शख़्स है, और क्या कहने, बहुत इसकी तारीफ़ सुनी इस ड्रामे की। क्या ड्रा ड्रामा बनाया बहुत अच्छा है। और वो अदनान सिद्दीकी जो हैं, बड़े मुतमव्वल किस्म के शख्स बने हुए हैं और माशाल्लाह से वो इतने, कभी हीरो के हार दे रहे हैं, कभी जो है वो कोई गाड़ी दे रहे हैं, कभी नौकरी दे रहे हैं। इतना उन्होंने ड्रामे के अंदर भी बहुत ड्रामा है भई। इस कदर ड्रामा है, यानी ड्रामा और ड्रामा। इससे याद आया, मेरा एक कज़िन है, वो अक्सर मुझसे कहता है कि यार मैंने ख्वाब देखा। मैंने कहा अच्छा, अच्छा कैसा ख्वाब देखा? कि मैंने ख्वाब देखा ताश के मैं सो रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, अच्छा ठीक है। कि फिर मैंने देखा ख्वाब में कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मैं कमाल हो गया, यानी ख्वाब में ख्वाब देख रहे हो, तुम ही देख सकते हो इस तरह के ख्वाब। सारी ज़िंदगी तुमने ख्वाब में ख्वाब देखा है। अरे इसकी ताबीर भी होती होगी कोई ऐसन? तुम ड्रामे की बात कर रहे हो, मैं तो फ़िल्मों से गुज़र रहा हूँ भई। पे याद आया अरताज भाई, वो आपने ज़िक्र किया कि मेरे पास तुम क्यों हो? ये वाक़ई दिल से तो नहीं निकली कहीं आवाज़, मेरे पास तुम क्यों हो? अच्छा, अच्छा, मुझे याद आया कि अभी हालिया दिनों में एक ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था, उसका नाम था परीज़ाद। परीज़ाद देखा है आपने? परीज़ाद तो देखा होगा आपने। परीज़ाद देखा था मैंने, हाँ, लेकिन वो मुझे परी तो नहीं लग रहा था। ज़ाद तक बात ठीक थी। हुँ। हाँ, लेकिन वो ज़ाद का जो साबका था वो कुछ और ही था, बहरहाल। अच्छा, एक बच्चा मुझे बोलने लगा अरताज भाई कि सर क्या हम परीज़ाद की तरह बन सकते हैं? यानी कि उसके ज़हन में एक ऐसी अक्कासी हुई कि यार कि कहीं से कोई किसी की कोई नौकरी कर लो तो वो आपके लिए कुछ छोड़ के चला जाए। ये और वो आप उससे जो है ना बहुत आदमी कबीर बन जाएँ, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए आपके पास। तो ये चल रहा है आजकल के बच्चों के ज़हन में इस तरह के ड्रामे देख। भई ऐसा ही हो रहा है, सब ये सोच रहे होते हैं कि कोई बहुत ही मुख्तसर सा रास्ता बता दे कोई, और हम जो है कामयाब हो जाएँ। हम सारी ज़िंदगी ये ड्रामेबाज़ी देखते हुए आए हैं, ऐसा कुछ नहीं होने का, ऐसा कुछ नहीं होना। सबसे आसान तरीका ये है, अगर वाक़ई आपको कोई मुख्तसर सा रास्ता इख्तियार करना है कामयाबी के लिए, एहसन, और बहुत माल बनाना है, तो आप सियासत में आ जाएँ, बस, या फिर डाकू बन जाएँ। बात एक ही है, डाकू बन जाएँगे तो आपकी थोड़ी-सी इज़्ज़त रह जाएगी, सियासतदान बनने के बाद इज़्ज़त नहीं रहती, बस इसमें इतना सा फ़र्क है। के अंदर अगर आप देखें तो परिज़ात में वो साहब पहले गरीब थे, फिर उनको उनके अच्छा, वो शख्स भी बेचारा कोई 4-4 औरतों के पीछे भाग रहा है, पहले वो किसी के पीछे भागा, फिर वो कॉलेज की खातून तो उनके पीछे भागा, शायर था आदमी, शायरी सुनाई जा रही है, फिर उसके साथ वो बड़ा अमीर कबीर बन गया, फिर कोई खातून लग पड़ी, आखिर में कहने लगा सच्चा प्यार नहीं मिला मुझे, 10 बच्चे मेरे भी नहीं हुए लेकिन मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, ये इस कहानी का खुलासा था मकसूद। अहसन, बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायरों की हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए बनाया गया है ड्रामे। बेचारे इस तरह मुश्किल में वक़्त गुज़ारते हैं अहसन, इतना मुश्किल वक़्त गुज़रता है, कोई पूछ नहीं रहा उनको। आपने तो देखा ही होगा शायरों का क्या हाल हो जाता है। तो सिर्फ़ शायरों को ये बताया गया कि शायरी से कुछ नहीं होने वाला, नहीं मिलने वाला आपको वो मुक़ाम ना मकान, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो ये रास्ता इख्तियार करो। तो इसके अलावा और कोई दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या ख़्याल है इस बारे में आपका? वो परिज़ात में एक खातून थी ना, उन्होंने कहा कि भई आपने इतना पैसा कमाओ कि तुम्हारे ऐब भी जो है वो स्टाइल लगने लगे। तो मुझे तो वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भई ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पास इतना पैसा आ गया तो उसने अपने मुँह पे क्यों नहीं लगाया? सर्जरी क्यों नहीं करवाई? क्यों मुसीबत में पड़ा रहा? करवा लेता शाहरुख खान की तरह, अपने आप को टॉम क्रूज़ की तरह, कुछ इस तरह से बन जाता एहसन, ऐसा अच्छा हो जाता, ख़वातीन खुद ब खुद उसके पास आती, शायरी भी कर रहा था, हीरो भी बन जाता। भई पैसे कहाँ लगा रहा था? कहाँ खर्च कर रहा था वो पैसे सारे?
ارے ارتاج بھائی جب کچھ نہیں تھا اس کے پاس تو شاعری کر رہا تھا، اور جب اس کے پاس سب کچھ آ گیا تو اس کے بعد وہ اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا، اکیلا گھوم رہا تھا بیچارہ، کبھی کہیں گھوم رہا ہے کبھی کہیں، وہ پیچھے اس کے 4 گاڑیاں چل رہی ہیں، آگے اس کے 3 گاڑیاں چل رہی ہیں، اور 15 لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے چل رہے ہیں، اور بہرحال اپنے اندر اس نے اپنا ہی خاصا بنایا ہوا تھا، لیکن ڈرامہ اچھا تھا ارتاج بھائی۔ ڈرامہ اچھا تھا، پہلے شاعری کر رہا تھا، بعد میں خواری کر رہا تھا، یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا۔ ڈرامہ اچھا تھا بھائی، اس کے مکالمے اچھے تھے، اداکار اچھے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت پیسہ دکھایا انہوں نے۔ نعمان اعجاز ہمارے ماشاءاللہ سے مشہور اداکار، بہترین، مجھے بہت پسند ہیں وہ، ان کی اداکاری، اگرچہ کہ بہت ہی مختصر سا ان کا کردار تھا، بہت زیادہ طویل تو نہیں تھا، اچھا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں ایسے ڈرامے، ایسے ڈرامے بس اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ نعمان بھائی نے جس طریقے سے وہ غالب کا شعر پڑھا تھا نا اپنی گرفتاری کے وقت، کہ کی مجھے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، یہ اس طریقے سے نعمان بھائی نے ادا کیا کہ یقین کیجیے غالب زندہ ہو گئے، اگر وہ خوش ہوتے تو خوش ہو کے جیب سے 100 روپے نکال کر وہ بار نہیں لگتے کہ یار کتنا پیارا پڑا تھا۔ 100 روپے ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ نعمان بھائی کو ان کے زمانے میں جانا پڑتا، کیونکہ آج کل تو آپ کو پتا ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس سے تو کام نہیں بننے والا، اور ویسے بھی اداکاروں کو اتنی مشکل سے پیسے ملتے ہیں میں بتا نہیں سکتا۔ پی ٹی وی کے ڈرامے میں تو ملتے ہی نہیں تھے، صرف تسلی ملتی تھی کہ تم ٹی وی پہ آ رہے ہو یہی کافی ہے، آج کل کے ڈراموں میں پھر بھی پیسے مل جاتے ہیں۔ جی، آپ نے کبھی غور کیا ہے احسن، یہ دو خواتین کی لڑائی کے اندر جو قصور ہوتا ہے وہ مرد کا ہوتا ہے، وہ بیچارہ جیسے ہی دفتر سے گھر آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے، اس کا عمل دخل کچھ نہیں ہوتا، آتے ہی کہتا ہے ہاں میری غلطی ہے، میری ہی غلطی ہے، میری وجہ سے آپ لڑ رہے ہیں، خدا کے واسطے مت لڑیں۔ تو یہ والا ڈرامہ جو ہے مجھے بہت پسند ہے، گھر کا۔ گھر کی کہانی یہی ہے، نہیں تو ہر گھر کی تو کم از کم ہر دوسرے گھر کی تو ہے ہی۔ وہ ایسا ہی ہوتا ہے ایسے، بیگم کے پاس جاؤ تو بیگم کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے، اور آپ کو کہنا پڑتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میری وجہ سے ہوا۔ اماں کے پاس جاؤ تو اماں کہتی ہیں میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا کہ اس سے شادی مت کرنا، مرے جا رہے تھے تم، مرے جا رہے تھے، یہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ پھر اماں کو کہنا پڑتا ہے اماں معاف کر دو خدا کے واسطے، میری ہی وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ، میں تو دفتر سے آیا ہوں مجھے پتا نہیں ہے، جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کھانے پر، ارے میں نے کب کہا کہ کھانا بناؤ، میں باہر سے لے آتا ہوں یا میں خود بنا لیتا ہوں۔ یہ والا معاملہ ہوتا ہے بیچارے مرد کے ساتھ احسن۔ یہ ہے کہانی، یہ ہے ڈرامہ۔ بھائی بھائی اگر آپ ڈراموں کی زبان پہ اگر آپ غور کیجیے گا تو ہم نے تو کتنے اچھے اچھے الفاظ، کتنے اچھے اچھے محاورے، کتنے اچھے اچھے طریقے سے مختلف لہجے اور اچھی طریقے سے اردو کو سننا، اور پھر ان کو جذباتی طریقے سے ادائیگی کرنا مکالموں کو، وہ ہم نے تو ان ڈراموں سے سیکھا۔ ہم نے بھی سیکھے کچھ مکالمے، اچھی طرح یاد ہے جب ہم 8ویں یا 9ویں جماعت میں تھے اور سلمان خان کی فلم آئی تھی، نام مجھے یاد آ گیا، میں نے پیار کیا، اور میں نے کہا کہ دوستی میں نو تھینکس نو سوری، اور اس کے بعد مت پوچھو ہمارے بھائی نے سن لیا، اور انہوں نے کہا آج کے بعد اگر میں نے تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے دیکھا تو خیر نہیں ہے تمہاری، چلو یہاں سے۔ تو یہ والی بات ہو گئی تھی بھائی، ہم بھی سیکھ رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے بھی کہہ دیا، بس سلمان بھائی نے کہا تو ہم نے بھی کہہ دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اس کا کیا رد عمل آئے گا۔ خاتون کی طرف سے بعد میں آیا، پہلے بھائی کی طرف سے آیا اور پھر ابا کی طرف سے، اس کے بعد ہم نے توبہ کر لی، لا حول ولا قوت جو آج کے بعد ہم نے اس قسم کے ڈائلاگ مکالمے کسی خاتون سے بولے۔ ایسا یہ والی بات بھی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ بھائی اگر آپ کو کچھ کچھ ہوتا یاد ہے، اس میں بڑا مشہور مکالمہ تھا نا، پیار کیا ہے، تو اس میں کیا انہوں نے ڈائلاگ اس کا بات بولا کہ پیار دوستی ہے، ہم بھی سیکھ گئے، ہم نے کہا بھائی یہی ڈائلاگ اچھا ہے، جہاں کوئی بولے گا پیار کا ہم یہ بول دیں گے، ہم نے بول دیا ارتاج بھائی اپنے روانی کے اندر، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، محفل میں محبت کا ذکر چل پڑا، انہوں نے ہم سے پوچھا، بات چل رہی تھی، ہم نے کہا بھائی پیار ویار کو چھوڑو، پیار تو دوستی ہے، کئی آوازیں آ گئی ایک ساتھ، ہم سے دوستی کرو گے، ہم سے دوستی کرو گے، اب ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ ہم سے دوستی کرنے کا پوچھ رہے ہیں لوگ یا ہم سے پیار کروانے کا پوچھ رہے ہیں، یہ ہم نہیں اس میں کوئی رکھ پائے موازنہ۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس ڈائلاگ کو تو میں نے، اس مکالمے کو تو بالکل یکسر بدل دیا ہے، فضول قسم کی بات ہے یہ، اس قدر مصیبت ہو جاتی ہے، میں نے تو اس کو اس طرح سے کر دیا ہے احسن کہ پیار کیا تو مرنا کیا۔ بھائی کیا مصیبت ہو گئی ہے، پیار کے تو مر جاؤ گے کیا، کسی دوسرے سے کر لو، ایسی ذلت، ایسی رسوائی، ایسی مار دھاڑ، لڑکی کے بھائی الگ مار رہے ہیں، ابا الگ مار رہے ہیں، محلے والے الگ مار رہے ہیں، بھائی اتنی مار کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے، کوئی پاگل ہو گئے ہو، کہیں اور جا کے دیکھو، کوئی اور کام کرو، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ گفتگو تو بہت طویل ہو جائے گی، مجھے لگتا ہے احسن اس پہ کبھی بہت فرصت میں بات کریں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ یہ جو آپ نے ڈراموں کا ذکر کیا ہے، یہ تو ایک طویل، کیونکہ ہمارے ڈرامے ایسے ہیں کہ وہ واقعی شاہکار ہیں، کیا دھوپ کنارے اور کیا تنہائیاں اور کیا طوطا کہانی اور کیا
ایک محبت 100 افسانے، اور کیا من چلے کا سودا، کس ڈرامے کا نام لوں؟ وارث سے اگر میں شروع کروں اپنے اسلام صاحب کا، تو کیا کیا ڈرامے نہ ہم نے پروڈیوس کیا، اور ہمارے ڈرامے ارتاج بھائی نہ صرف ہمارے پڑوسیوں میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھے جاتے تھے ٹرانسلیٹ ہو کے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ کورین اور جاپانیز مواد جو ہے وہ، اور ترکش مواد، وہ پاکستانی زبان میں ڈب ہو کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ الٹا ہو گیا معاملہ، ہمارے ڈرامے پہلے باہر دکھ رہے تھے، اب ان کے ڈرامے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ارے میں بھول ہی گیا، لو لا حول ولا قوت، آپ کی باتوں میں من چلے کا سودا سے یاد آیا کہ مجھے سودا لینے جانا ہے۔ ایسا تم مجھے مروا دو گے، تم نے نہ جانے مجھے کس کام میں الجھا کے رکھ دیا ہے، یہ کس مصیبت میں میری جان پھنسا کے رکھ دی ہے۔ ابھی یاد آیا مجھے بازار جانا ہے، یار تم نے مجھے پاگل بنا کے رکھ دیا، میں جا رہا ہوں۔ میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو جو مجھے سن رہے تھے، اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ احسن آپ کا۔ آپ اس کو اختتامی کلمات ادا کرنے کے بعد ختم کیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا، اپنے پڑوسی کا، اور اپنے سے محبت کرنے والوں کا، اپنی صحت کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ خوش رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ اللہ حافظ۔